السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ کے دو فیصلے ہیں آسمانوں پر جو اللہ نے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ دیندار کو ہی اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ بس یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیندار یہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اور بے دین یہ ہمیشہ ناکام رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کا مطلب مال کا ملنا نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مال جسے ملو کامیابی ہونا، ناکامی کا مطلب مال کا نہ ملنا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ ہے کامیابی۔ اور وہ دین پر ہی راضی ہوتا ہے، اللہ مال کی وجہ سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ مادی لائن میں جو ہے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تم دکان کرو تمہاری دکان کو چمکائیں گے، کہ وعدہ نہیں ہے۔ شادی کرو تمہیں اولاد دیں گے، کہ وعدہ نہیں ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرو تمہاری کھیتی میں سے اناج اگائیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے، وہ انسان کا تجربہ ہے۔ لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے کالڑے کی رہنے والی ہو، سدری کی رہنے والی ہو، امریکہ کی رہنے والی ہو، کوئی ہو، بھلا کام کیا ایمان کی حالت میں، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں، اور مرنے کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھا کام کرتے تھے اس کا مرنے کے بعد بدلہ دیں گے۔ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے مر گیا ختم ہو گیا، نہ، دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ تو مادی لائن میں جو ہے کوئی وعدہ اللہ کا نہیں ملے گا، کاروباری لائن میں، شادی بیاہ کی لائن میں وعدہ نہیں، وہ انسان کا تجربہ اللہ کرواتے رہتے ہیں، انسان چلتا رہتا ہے۔ روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کامیاب، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سبحان اللہ وبحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو وعدہ کرتے ہیں جنت میں کھجور کا درخت لگا دیں گے ہم۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ روحانی لائن میں آدمی کام کرے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے میں رکوع کرنے کا ثواب الگ، سجدہ کرنے کا ثواب الگ، قرآن شریف پڑھنے کا ثواب الگ، نیکیاں ہی نیکیاں ہے، کوئی نیکیاں کمانے والا ہونا چاہیے، وعدہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی گئی کہ کوئی وہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، آپ لوگ پڑھ لو میرے ساتھ تاکہ وہ نیکیاں ہمیں مل جائے، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا پڑھ لے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ حدیث شریف کے جملے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ایک مرتبہ دعا مانگنے سے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر ہمارے حساب میں نیکیاں آ جائیں گی۔ یہ وعدہ کیا، اور وعدہ کس کے کروایا؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروایا وعدہ۔ یہ وعدہ ہے، دیں گے، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی چیزوں میں تو آدمی کو شک ہوتا ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں کاروبار کر رہا ہوں، فیکٹری کھول رہا ہوں، پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی، پتہ نہیں منزل تک پہنچتا ہوں نہیں پہنچتا ہوں، یہ تو وہاں تو یہ چیز ہے، لیکن دینی معاملے میں پہنچتا ہوں نہیں، فوراً 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک بنگلہ تیار۔ یہ وعدہ ہے۔ میں روزانہ سب جگہ بیان میں کہتا ہوں، ہماری یہ کالڑا کی جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں ہیں، ان سب کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی ہدیہ دے رہا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ یہاں کی بیٹیاں، یہاں کی بچیاں، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہویں، یہاں کے ان کی کھیتوں میں زیادہ رہتی ہیں، کھیتی کا کام، تو کھیتی کا کام کرتے کرتے بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہو، دودھ دیتے 100 مرتبہ پڑھ سکتی ہو، 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھو گی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ اگر پڑھ لو گی تو 10 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ وعدہ ہے۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، ایک بنگلہ جنت میں تیار۔ حضرت عمر نے کہا اتنا آسان ہے، میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہے بنا۔
اور 100 مرتبہ روزانہ اگر آپ پڑھ، اور آسان طریقہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، یاد بھی رہتا ہے آدمی کو، ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے تو اس سے جو ہے 100 مرتبہ ہو گیا۔ بس عورتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں ایام میں، تو ایام میں یہ عورتیں نہ پڑھیں، بس ایام سفاری ہو گئی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھی پوچھتے کمل صاحب اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا وہاں؟ میں روزانہ 10 بنگلے تیار ہو جاویں تو ہم کریں گے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کرو، وہاں ہم سب جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ جنت میں، وہیں بیٹھ کے مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تو بناؤ، ابھی تو تیار کرو بنگلے آپ۔ اور بعض صالحین کہتے تھے، وہ بناتے تھے بنگلے اور روزانہ اللہ سے کہتے تھے کہ میرا 10 بنگلے میرے تیار ہو رہے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، میرے 10 بنگلے تیار ہو رہے ہیں، اللہ پاک میرا گھر تو جنت میں پکا، جنت تو مجھے ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ وہ گھر کسی اور کو بیچے گا نہیں، کسی اور کو دے گا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ اچھا ایگریمنٹ کرنے والا، سچ بولنے والا کون ہوگا؟ تو یہاں وعدہ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وعدوں پر تو یقین ہوتا نہیں ہے، تجربے پر انسان بھاگتا ہے، کاروبار کے پیچھے بہت بھاگے گا، مال کے پیچھے بہت بھاگے گا، عمل کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ سلف صالحین کے یہاں مسجدیں خالی نہیں رہتی تھی، 24 گھنٹہ مسجد آباد رہتی تھی، 24 گھنٹہ، جیسے مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد رہتی ہے، حرم شریف 24 گھنٹہ آباد۔ وہ حالات کی وجہ سے پھر جو بند کرنا پڑا، یہ ہماری مسجدیں جب بند ہو رہی ہے رات کو، وہ حالات کی وجہ سے۔ حالات کیا؟ چوریاں ہوتی ہیں، گھڑی بھی چوری کر لیتے ہیں، ہم گرے، معیار اتنا گرا، معیار اتنا گرا کہ جو پانی پینے کے وہ ہوتا ہے اس کو بھی باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے، کوئی لے کے چلا نہ جائے۔ بیت الخلاء میں جو لوٹے ہوتے ہیں اسے بھی پیک کر کے رکھنا پڑتا ہے، کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار مسجدیں کھلی رکھو، لوگ آئے گا، مولانا کھلی تو رکھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گھڑیاں چوری کر جاتے ہیں۔ یہ معیار ہمارا گرا، ہم نے اپنا معیار گرایا، ورنہ مسجد بند کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو کھل رہنے کے لیے، صرف نماز کے لیے مسجد تھوڑی ہے۔ مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مساجد تو دوسرے قاضی بھی مسجد میں ہوتا تھا، کورٹ مسجد میں ہوتی تھی، لوگ آتے تھے۔ بعض مسجدیں تو ایسی تھی کہ 4 کونے ہیں نا، ایک کونے میں قاضی بیٹھا ہے، ایک کونے میں مفتی بیٹھا ہے، ایک کونے میں قاری بیٹھا ہے، ایک کونے میں وہ بیٹھا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دین کے کام سکھاتے تھے۔ امام غزالی جب گئے ہیں بیت المقدس تو انہوں نے دیکھا 300 حلقے تھے بیت المقدس میں، وہاں دروازے پر کھڑے رہ کر امام غزالی جو رونے لگے، 300 حلقے تھے بیت المقدس میں۔ یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے، باتیں نہیں کر رہے تھے، غیبتیں نہیں کر رہے تھے، علم سیکھ رہے تھے۔ اور بیت المقدس میں اس وقت میں عورتوں کا سیکشن الگ تھا، تو سلف صالحات وہاں بیٹھتی تھی، لڑکیاں وہاں آتی تھی، عورتیں وہاں آتی تھی، ان سے دین سیکھتی تھی۔ دروازے پر لکھا رہتا تھا یہ مسجد ہے، بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے پہلا، اس لیے یہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی بھائی۔ صلاح الدین ایوبی کی والدہ بھی وہاں بیٹھتی تھی، دیندار تھی وہ، عورتیں وہاں سیکھتی تھیں، مرد یہاں سیکھتے تھے۔ زیادہ وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دعوت کا کام شروع کیا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، ولو پر بیٹھتے ہیں، ولو پر،
ہم جاتے ہیں کہ گاؤں میں دیکھتے ہیں ولو کے لیے سب بیٹھے چائے پی رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں۔ بولے مسلمانوں کی بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں ہے، مسلمانوں کی بیٹھنے کی جگہ مسجد ہے، مسجد میں آ جاؤ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو باغوں میں جا کر اپنا وقت گزارتا ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو پارکوں میں جا کر اپنا وقت گزارتا ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو بڑے بڑے ہوٹل میں جا کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمع کیا تھا، مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ اور بیت المقدس میں جب امام غزالی پہنچے اور 300 حلقے دیکھے، امام غزالی بہت روئے اور ایک جملہ کہا، علم دنیا سے اڑ گیا۔ 300 حلقے دیکھے، آج ایک حلقہ بھی نہیں ہے وہاں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو مسجدوں کو آباد مت کرو، اپنے گھر کو تو آباد کرو، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے کرو، بچوں کی تربیت کرو، شوہروں کی اطاعت کرو، اللہ کے احکامات پورا کرو۔ دیکھو موت کا آنا یقینی ہے اور اللہ کے سامنے ہر عورت کھڑی ہوگی، ہر مرد کھڑا ہوگا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا، شکری نائی تو وطاڑ، تو شکری نائی وطاڑ۔ ابھی عورت کہے گا، اللہ پاک ذرا تمہیں تھوڑا رفارو، مارا آدمی لیتا ہوں، اللہ پاک رفارو مارا باون بولا اللہ، اللہ پاک تھوڑا رفارو مارا مفتی صاحب بتائیون بولا اللہ، ہمارا پیر صاحب بتائیون بولا اللہ۔ اللہ کے یہ بدن تو بات مت کر، تو شکر نہیں یہ بتا، ایک تارا آدمی نے ہمیں پوچھی لو شو کریو صحیح نہیں، تمہارا مفتی صاحب نے پوچھی لو شو کریو صحیح نہیں۔ یہ ہے کل امرئ بما کسب رہین، یہ قرآن میں ہے کل امرئ بما کسب رہین، چھٹے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر گئے بات ختم ہو گئی، نا، وہاں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے کہ بندی تو نے زیور پہرا تھا، زیور چوتھے لائی تھی، تو حساب آلو، تمہیں ہونا نے بنگڑی پہری تھی، چوتھی لائی تھی، تو آٹلا بدا لگڑا تھا، چوتھی لائی تھی، تو شو جواب آلشو اپنے یہ تو سال ہے کہ کالڑا ملک الموت نہ تھا آفتا ایگریمنٹ کریو سے ملک الموت نہ آتی کہ وہ کالڑا نہ آوانو تمہارے بھائی شہدنی جو رتن پور جو کالڑا ہوں نا، یہ تو سید نا، کھڑا ہونا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے وہاں۔ اللہ اگر اپنے فضل سے معاف کر دے کسی کو، 27 کو پردہ ڈال دے گا، چلو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ ہوں گے، بعض عورتیں بھی ایسی ہوں گی، بعض مرد بھی ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ اپنی 27 کا پردہ ڈالے گا، 70 ہے نا، پردہ ڈالے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت میں سارے جنتی داخل ہو جائیں گے، سارے جنتی جنت میں آ گئے، جنت کا دروازہ بند، اب کوئی آئے گا نہیں، کوئی نکلے گا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جو ہے سب کو کھنگال کر کے جہنمیوں میں سے جس کو بھی جنت میں لانا ہوگا سب جنت میں آ جائیں گے۔ اب جہنم سے کوئی نکلے گا نہیں، جہنم کا دروازہ پیک، تالا نہیں لگے گا، دیوار لگ جائے گی، دیوار۔ تالا لگا ہوئے تو مطلب کہ کھلنے کا چانس ہے، اور دیوار لگا ہوئے تو کھلنے کا چانس نہیں۔ یہی معاملہ ہوگا جنت کا، سارے جنتی جنت میں آ گئے، اب جو ہے دیوار، اب کوئی نکلے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ مزے کرو، کھانا کھاؤ، زندگی گزارو، ابد الآباد، خالدین فیہا ابدا۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی۔
رجال کا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود دعوت کرے گی. میں کس پر سنا رہا ہوں کہ دیندار جو عورتیں ہیں ان کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. اور عورتوں کا اللہ کے یہاں درجہ ہے، لیکن عورتیں اپنا درجہ سمجھتے نہیں ہیں. عورتیں کیا سمجھتی ہے؟ مجھے مارا تو بچہ جڑوا سے شوہر نے خدمت کرنی سے. نہیں، بچے بھی جننے ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، دین کے دوسرے کام بھی کرنے ہیں. آپ سلف صالحات نے بہت کام کیے ہیں، بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں. عزائم رکھو، عزائم کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر. اقبال کہا کرتے تھے صرف ارادہ نہیں، ارادے کی مثال تو دہی کی. دہی کو مناسب ہوا ملی تو دہی ٹھیک رہتی ہے، اسی دہی کو مخالف ہوا ملی دہی کھٹی ہو جاتی ہے. یہ ارادہ عدلتا بدلتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی پکا عزم کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عورتوں میں عزم بہت ہوتا ہے، پکا ارادہ کر کے چلتی ہے. اس لیے عورتوں میں کوئی مرتد نہیں ملے گی آپ کو. مردوں میں مرتد ملیں گے، مسلمان ہو گئے مرتد ہو گئے، مسلمان ہو گئے مرتد ہو گئے، پھر اسلام میں آ گئے. یہ ہوگا. صحابہ کے زمانے میں قصے ملیں گے آپ کو کہ کاتب وحی تھے عبداللہ ابن ابی سرا، وہ جو ایک وحی لکھتے تھے، کچھ تھوڑی سی چوک ہو گئی، مرتد ہو گئے. فتح مکہ میں جا کر مسلمان ہوئے. بڑی مشکل کے بعد حضور نے اسلام قبول کیا. لیکن عورتیں پکی ہوتی ہیں، ٹھان لیتی ہیں مجھے کرنا ہے. وہ اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ بچوں کی تربیت کے ساتھ بھی کرے گی. تو جنت میں اللہ مردوں کی دعوت کریں گے، عورتوں کے نہیں. لیکن عورتوں کا مقام جنت میں مردوں سے بھی زیادہ. سارے مرد جمع ہو جائیں گے، سب کی سیٹیں جیسے ہوائی جہاز کی سیٹیں ہوتی ہیں نا، ہر آدمی اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں میدان میں جمع ہوں گے تو کس کی کون سی سیٹ ہے وہ خود جو ہے سیٹوں سے بلائے گی، آ جا آ جا آ جا، عبداللہ بھائی آؤ آؤ، عبد الرحمن بھائی آؤ آؤ آؤ. سارے مرد جمع ہو گئے، عورتیں تو اپنے گھر پر ہیں بنگلے میں. تو جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سارے تیرے بندے جمع ہو گئے، کیا کھلاؤں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ اللہ کہیں گے فَقِّهُوهُمْ، میوے کھلاؤ، پھل کھلاؤ. پھل جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل آئے گا. ہمارے یہاں عرب لوگ جو دعوت کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھی کیا پکام ہے آپ کے لیے، تو ہم کہتے ہیں جنت والوں کی دعوت. جنت میں سب سے پہلے ویرائٹی پھل کی. اللہ پاک پھل کھا لیے، اب کہا وَاسْقُوهُمْ، اب انہیں جوس پلاؤ. یہ دوسری ویرائٹی. اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب اطعموہم، اب کھانا کھلاؤ. کھانا بھی کھا لیا، اب بکسوہم، اب یہ ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈوری کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. جوڑا بھی پہن لیا، اب عطروہم، خوشبوئیں دو. پاپو تولے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں نہیں ہوں گی، پاپو تولے کی اللہ بلا نہیں. یہ آج کل تو اللہ بلائی ملتی ہے دکانوں پر، سینتھیٹک وہ نہیں. بڑے بڑے کنٹر ہوں گے، کنٹر عود کے، گلاب کے، عنبر، مشک. جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس کو عود اتنا ہی پسند ہوگا. جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس کو عود اتنا ہی پسند ہوگا. ٹاپ لیول کا، مہنگا ہوتا ہے. 50,000 روپیہ تولہ، 1,00,000 روپیہ تولہ.
लाख रुपए की शीशी, वो कंटर भरे हुए होंगे और लिखा होगा मिनर रहमान ला इबादिर रहमान, मिनर रहमान ला इबादिर रहमान, रहमान के बंदू की तरफ से ये हदिया है, रहमान की तरफ से ये हदिया है रहमान के बंदू की तरफ, मिनर रहमान ला इबादिर रहमान। ये दावत है अल्लाह की। हमेशा याद रखना कि जिसकी रूह जितनी पाकीज़ा होगी, साफ सुथरी होगी, उसको उतना ही ऊद पसंद होगा, लेकिन असली वाला, सिंथेटिक नहीं। एक साहब थे, मैंने उनको बेहतरीन किस्म का ऊद लगाया, बेहतरीन किस्म का, तो उन्होंने सुनगा अरे आ तो वाश आवे से, मैंने कहा तमने शू खबर है शू चीज़ से, अरे बोले वाश आवे से को हारू लगाड़ो। तो फिर मैंने उनको जन्नतुल फिरदौस लगाया। हाँ आस है। तो फिर मैंने उनको कहा कि तुम जो है ना, तो अपनी रूह पाक कराओ किसी के पास जाकर, साफ सुथरी कराओ। बल्कि कुछ तो हंसी आई, मैंने इतना कीमती ऊद लगाया उनको, अब माशा से तो ढेको पर करी मड़े, मैंने कम से कम ये लगा, यूँ करते तो भी नहीं बात, वो पीछे आशू, मैंने कहा तो मुँह में गिराते मैं सुधराओ वो गिरते में। अलमा ने लिखा है, इसलिए हमारे अरबों में देखो जितना यानी बड़े से बड़ा आलिम होगा। मैं मस्जिद नबी के पहले समय बैठा हुआ था, सर्दी की रातें थी, सर्दी के और फजर में हम पहले समय बैठा था, मुझे खूब याद है। शेख अब्दुल अजीज़ बिन सालेह जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए दाखिल हुए, तो वो हमारे करीब से गुजरे, बेहतरीन किस्म का ऊद लगा कर हरम में दाखिल हुए, बेहतरीन। मैं हर वक्त मेरे साथ रखता हूँ, सबको तो लगा नहीं सकता, महंगा ऊद मेरे साथ ही रखता हूँ। काबे का कपड़ा हर वक्त मेरे साथ रखता हूँ, मेरी थैली भी ये थैली में होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा अक़दस का जो अंदर का कपड़ा है वो भी मेरे साथ रखता हूँ, बेहतरीन किस्म का ऊद रखता हूँ। ये जन्नती चीज़ें हैं कि जिसकी रूह जितनी पाकीज़ा होगी उसको अच्छे से अच्छा ऊद पसंद होगा, वो ऊद वहाँ मिलेगा, वो मुश्क वहाँ मिलेगा कंटरों में। ये अल्लाह ताला चूँकि अल्लाह मेज़बान है, हम मेहमान हैं। जब सब कुछ हो गया तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे जिब्रील अब पूछो क्या चाहिए इनको। भी फल खा लिए, जूस भी पी लिया, खाना भी खा लिया, कपड़ा भी मिल गया, खुशबू भी मिल गई, अब क्या चाहिए। तो वहाँ ये क्या होगा कि चलो भी मशवरा करके बताते हैं। रिवायत में एक अपने उलमा से मशवरा करेंगे। उलमा का मतलब मुत्तक़ी लोग हैं, सिर्फ बुखारी शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं, मुत्तक़ी। उस ज़माने में, हुज़ूर के ज़माने में बुखारी कहाँ थी। मुत्तक़ी लोग मशवरा भी अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह को देखना है। अल्लाह पाक आपको देखना चाहते हैं तो पर्दे हटेंगे। मैं औरतों की फजीलत बयान कर रहा हूं कि औरतें क्या हैं। यहां तो सिर्फ मर्द ही मर्द हैं, औरतें तो है नहीं यहां, लेकिन फजीलत है औरतों की। पूरी सूरह निसा अल्लाह ने नाजिल कर दी, सूरत रिजाल नहीं मिलेगी, औरतों की सूरत, मर्दों की सूरत नहीं मिलेगी आपको कुरान में। औरत का इतना एहतराम किया कि उसका नाम भी कुरान में नहीं लिया। किससे बहुत बयान किए औरतों के, सिर्फ मरियम का नाम लिया, मरियम, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का भी नाम कुरान में नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? एहतराम, ये एहतराम की चीज़ है। और तो किताबों में ये लिखा है कि अल्लाह के बहुत बड़ा मकाम है औरत का। ये नहीं है कि मकाम नहीं है, औरत अपना मकाम समझे।
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، لوگ وہی مر جاتے۔ تو اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم السلام تو ہمارے آپس کے لیے۔ اللہ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بہت بڑا اللہ ہے ہمارا۔ اب یہ ہو گئی بات، اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے اللہ پاک ہمیں جنت سے نکالنا مت۔ جنت میں اگر اللہ نے کہا تھا میں نکالوں گا نہیں، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کہیں گے میں ناراض ہوتا تو جنت میں کیوں لاتا؟ میں ناراض ہوتا جنت میں کیوں لاتا تھا؟ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ خط آئے گا اللہ کی طرف سے، خط آخر میں لکھا ہوگا الیوم انتقلت الیکم انتقلت صفتی کن الیکم۔ آج میں نے تمہاری طرف میں نے میری جو صفت کن ہے وہ منتقل کر دی۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا۔ اور جو حوریں ہوں گی نا، حوریں تو دیندار عورتیں جو ہے وہ سٹھانے ہوں گی اور حوریں ان کی باندیاں ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے دنیا کی دیندار عورتوں کو اللہ ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی دے گا۔ یہ دنیا کی دیندار عورت کہ کالڑا کی بہن ہے، کالڑا کی بیٹی ہے، کہاں رہتی ہے؟ کہ جنگل میں رہتی ہے، لیکن دیندار ہے۔ کہ سدھری کی بیٹی ہے لیکن کہاں رہتی ہے؟ جنگل میں رہتی ہے، غریب ہے، زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن دین ہے، نماز ہے، قرآن ہے، تسبیح ہے، شوہر کی اطاعت ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہے۔ تو وہاں جو درجہ ملے گا اور حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا۔ بتاؤ کتنا اونچا درجہ ہو گیا۔ اب روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جنتی مرد ہیں نا اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو مرد آئے ہیں نا، عورتیں تو آئی نہیں ہیں۔ تو یہ مرد اپنے گھروں پر جائیں گے اور اپنی بیگموں کو چھیڑیں گے۔ اللہ نے جو نایا ہمیں تمہر باڑیوں تو اللہ نے بولایا نہ تھا، خالی آدمی ہتا ہمیں لوگوں۔ اللہ کا دیدار کر کے آئے، مردوں کی دعوت تھی، تمہاری عورتوں نے دعوت نہ تھی۔ ہمارا چٹلو اونچو درجو اب آدمی لوگ جو وٹ کرو سن دنیا میں اکڑے وٹ کرشی، اللہ نے ہمیں بولایا تھا اکڑے۔ تو دیندار عورت کیا کہے گی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے کو تھوڑا اور تو بول، تو خالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرس اور بول کتنا بھی مجھے شکو اچھو سے میں اللہ نے تمہارے لوگوں نے دعوت کری تھی، امن بیرون نہ بولایا کوئی ہوتا نہ تھا۔ پر ہمارو چتلو اونچو درجو بے ٹھیک سے تمہارو اونچو درجو پر اوبڑو ہمیں دیندار بیڑی شو کہ ہے اوبڑو تمہوں تو اللہ دیدار کراؤ بلے تمہوں تو بولایا میدان نہ اندر، پر اللہ نے تو ہمارو اتنا اتلو اکرام کرو کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارا پہاڑ آیا آنا من کدو کہ ہماری بندیوں میں نے جوئے لو مو تمہارا اللہ سو تو تمہیں اونچا کہ ہمیں اونچا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا اللہ تجلی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے یہ دیندار عورتوں کی فضیلت ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے خود ہمارے پاس آئے اور کہا انا ربکم، میں تمہارا اللہ ہوں، میری بندیوں مجھے دیکھ لو۔ کہ درجہ ہوگا کیوں؟ لِأَجْلِ صَلَاتِهِنْ وَلِأَجْلِ صِيَامِهِنْ وَلِأَجْلِ قِيَامِهِنْ وَلِأَجْلِ رُكُوعِهِنْ وَلِأَجْلِ سُجُودِهِنْ۔
کہ اللہ درجہ دے گا ان دیندار عورتوں کو، دیندار لڑکیوں کو. اللہ کے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چتلی موٹی مالدار سے، چتلی موٹی وٹ وٹ والی سے، چتلی موٹی خوبصورت سے، وہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ کا یہ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد دین ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آپ دین بناؤ. دنیا اللہ دے گا، کسی کو اللہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. اور اللہ جس کو دنیا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو ایسا دل بھی دیتا ہے. زبیدہ نے نہر زبیدہ کھدوائی کہ نہیں کھدوائی؟ ہارون رشید کی بیوی تھی، مکہ گئی، اس نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے. زمزم کا پانی کچھ سالوں کے لیے نیچے چلا گیا تھا، اور غربت کی وجہ سے وہ لوگ نیچے کھود کر اوپر لا نہیں سکتے تھے. بعض مرتبہ کنویں میں پانی نیچے چلا جاتا ہے. تو زمزم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ کچھ حالات کی وجہ سے وہ نیچے چلا گیا، اور یہ حج میں گئی. تو زبیدہ نے دیکھا کہ بھئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے یہاں پانی کی، اور حرم میں تکلیف. حرم میں تو ہر آدمی آتا ہے، ساری دنیا سے آتا ہے، کالے گورے لال سب پہنچتے ہیں وہاں. تو اس نے وہاں انجینئروں کو جمع کیا. دیکھو وہ بھی عورت ہے آپ کی طرح، اس نے بھی بچے جنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے بچے آسمان سے ٹپکے ہیں. یہ زبیدہ ہے، مالدار ہے، اس لیے اس کے بچے آسمان سے ٹپکے نا. وہی نظام اللہ کا جو ہے، چاند سورج، بچوں کا پیدائش، مردوں کے ساتھ جو معاملہ، عورتوں کے ساتھ معاملہ، وہی ان کے ساتھ بھی ہوا. لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو، استعداد کو دین پر لگایا. یہ آج ہماری مائیں بہنیں اپنی صلاحیت اور استعداد دین پر نہیں لگاتی. لگڑا شفا پر لگاڑشی، ہر ایک اچھا کھاوا پکاوا پر لگاڑشی. بھئی کھاوا کھاؤ سے جیو کھاؤ سے وہ کھاؤ سے اپنے ویرائٹی بڑھاؤں ضرور شوز ہے. بیجا ٹائم دن بلے لگاڑو. کھانا پکاتے پکاتے کسی زمانے میں عورتیں 5 پارے پڑھ لیتی تھی. جیسا آپ کے یہاں 4 بجے عورتیں اڑ جاتی ہیں، 5 بجے اڑ جاتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں، دودھ لاتی ہے، جو بھی کرتی ہو. تو پنجاب میں بھی اسی قسم کی عورتیں ہوتی تھی. تو وہاں لسی بنتی تھی. ہمارے یہاں لسی کا ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں چھاچھ کا ماحول ہے، لیکن وہاں لسی بناتی تھی صبح صبح. وہاں صبح چائے نہیں پی جاتی. ہمارے یہاں صبح چائے پیتے ہیں، وہاں وہ لوگ صبح لسی پیتے ہیں. لسی پئیں گے یا دودھ پئیں گے. ہم جب جاتے ہیں پنجاب میں تو صبح صبح وہ لوگ چائے نہیں پلاتے، وہ لسی کا بڑا بڑا گلاس لے کر آتے ہیں. ارے بھائی ہم تو گجراتی لوگ ہیں یار، چائے والے ہیں، ہم کو تو چائے پلاؤ. تو کہتے مولانا چائے بعد میں، پہلے یہ پیو، آپ پہلے یہ پینا چاہیے. امرتسر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں وہ لوگ صبح صبح جو ہے ہمارے لیے بڑے بڑے گلاس اچھے قسم کی لسیاں لے کر آتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ میں بغیر شکر کی پیتا ہوں. تو او بھائی مولانا کے لیے بغیر شکر کی لائیو، بغیر شکر کی لائیو، او عبداللہ بغیر شکر کی لائیو. تو لسی بناتے بناتے 3 پارے پڑھ لیتی تھی. آپ تو دودھ دوتے دوتے بھی پارے پڑھ سکتی ہو. دودھ دوتے دوتے قرآن پڑھو گی تو بھینس بھی گواہی دے گی، یہ تھن بھی گواہی دے گا، یہ دودھ بھی گواہی دے گا کہ میں اس نے قرآن پڑھا تھا. اس لیے قرآن سے دوستی کرو، دین سے دوستی کرو، اور اللہ آپ سے بہت کام لے گا. سب سے بڑا کام اللہ آپ سے یہ لے گا کہ آپ کی آنے والی اولاد جو ہے نا، یہ دین کے بڑے بڑے داعی بنیں گے. دیکھو ماشاءاللہ پرانی عورتیں آپ کے ایسی دیندار تھی. آج آپ کے علاقے میں کتنے علماء ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، یہاں بھی شیخ الحدیث، وہاں بھی شیخ الحدیث. دینی ماحول ہے، اسے آگے بڑھانا ہے. سوچ اچھی ہو. تو یہ زبیدہ نے سوچا کہ ارے تکلیف ہے مسلمانوں کو، میرے پاس تو مال ہے. انجینئروں کو جمع کیا، میں یہاں نہر کھدوانی ہے.
اب تک نہر زبیدہ کے بورڈ ہیں یہ دور کے اندر. اب تو ترقی کا دور آ گیا, زمزم فل ہو گیا ماشاءاللہ. اندر جا کر انہوں نے نکالا ایک دم گہرائی میں جا کر, اور پورے حرم میں زمزم کا ضرور کنواں نہیں ہے, وہ تو کنواں ہے, لیکن اس کے سود اور اس کے جو پانی ہے وہ پورے حرم میں ہے. یہاں بھی نکلتا ہے, یہاں بھی نکلتا ہے, یہاں بھی نکلتا ہے, اور ایسا کنواں کہیں ہے ہی نہیں. ساری دنیا نے وہ پانی کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا, پانی کا ٹیسٹ, تو بولے کہ ٹاپ 1 ہے زمزم کا پانی. یعنی سائنس لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا پانی دنیا میں نہیں ہے, عرشی پانی ہے. اس زمانے میں پانی کم ہو گیا تھا, ایک عورت نے فکر کی, ایک عورت. آپ کہو کہ مول صاحب اینا پڑتا پیسہ بہت دان کریو, ہمارا پڑتا دھیلو ہی نہ تھا. وہ فکر مت کرو, آپ کے پاس دھیلا ہے کہ نہیں ہے, آپ اپنی نیت کرو. نیت کرنے کے تو پیسے ہے نہیں, نیت میں اجر بھی ہے, نیت میں اثر بھی ہے. نیت اتنی بڑی دولت ہے. آپ کے پاس اللہ ہے, اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرو. وہ بھی چپ کے اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ حرم شریف میں لوگوں کو فائدہ پہنچے. انجینئروں کو جمع کیا, ہے خاتون, عورت ہے, اور کہہ رہی ہے کہ اب جمع کر کے کہا مجھے نہر کھدوانی ہے. انجینئروں نے کہا یہ تو پہاڑی علاقہ ہے, مکہ تو پہاڑوں میں آباد ہے, یہاں تو بہت مشکل ہے. کہ جو بھی مشکل ہو, کیونکہ بہت خرچہ ہوگا. کوئی فرمایا کوئی حرج نہیں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک پھاوڑا مارنے پر 1000 دینار کا خرچہ ہوگا. ایک پھاوڑا مارو 1000 دینار, دوسرا مارو 2000 دینار. اس نے کہا منظور, عزم, پکا ارادہ, مجھے کرنا ہے. چنانچہ کیا. بصرہ سے, کوفہ سے پیسے آتے تھے, وہی پائے تخت تھا, اونٹوں پر آتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے اونٹوں پر آتے تھے, اور اونٹوں پر وہ پیسے آتے تھے. یا حساب کتاب ہوتا تھا جتنے بھی سال لگے ہوں, لیکن نہر زبیدہ تیار ہوگی. امام ابو حنیفہ نے جو حج کیا وہ حج بھی اسی نہر زبیدہ کے کنارے کے کیا. جیل میں تھے امام صاحب, امام ابو حنیفہ جیل میں تھے. حج آتا تھا تو امام صاحب کو حج یاد آتا تھا کہ ابھی میں جیل میں ہوں, حج میں نہیں جا سکتا. تو جو بادشاہ تھا اس سے کہا بھی مجھے حج میں جانا ہے, اگر آپ اجازت دو, اور میں یہاں سے سیدھا عرفات جاؤں گا, حج کروں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا, اور زیارت کر کے سیدھا میں جیل میں آؤں گا, گھر نہیں جاؤں گا. اتنے پکے تھے امام صاحب کہ میں سیدھا یہاں سے عرفات چلتے اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور درس دیتے حدیث فقہ بیان کرتے سب 50 ان کے شاگرد تھے امام صاحب کی, ٹاپ 1 کی. ان میں سے 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا. یہ 19واں نمبر تھا ان کا, عبداللہ ابن مبارک کا. پہلا نام تھا امام ابو یوسف کا. اس طریقے سے امام صاحب نے حج کیا. یہاں سے گئے اور سیدھا لوگوں نے کہا کہ حضرت گھر والوں سے ملاقات نہیں کرنا, میں نے وعدہ کیا ہے جیل سے نکلوں گا, جیل میں آؤں گا. زبیدہ نے نہر تیار کروائی, وہ بھی آپ کی طرح زبیدہ تھی, وہ بھی آپ کی طرح عورت تھی. جب نہر تیار ہو گئی تھی, انجینئر جو ہے نا یہ سارا حساب لے کر پہنچے. اس زمانے میں کمپیوٹر پر تو حساب تھا نہیں, بڑے بڑے اونٹوں میں سارے دفتر, یہ وہ سب, اس کا اتنا پیسہ, اتنا, اور پیسے کچھ بچ بھی گئے تھے, زیادہ بھیج دیے تھے اس نے, وہ پیسے بھی لے کر آئے. پردے کے پیچھے یہ زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی, اور باہر کی طرف یہ سارے کے سارے مکہ کے انجینئر بیٹھے ہوئے تھے.
مکہ کے، مصر کے، جو بھی اس دور میں کام کرنے والی ٹیم ہو وہ بیٹھی تھی، اور یہ سمندر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دریائے دجلہ، دریائے فرات وہاں ہوتا ہے۔ ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ جو کہ حساب لے کر آئے ہیں۔ کہ کیا حساب؟ جو کہ دفتر لے کر آئے ہیں۔ نہر زبیدہ تیار ہو گئی، پانی بھی الحمدللہ چلنے لگا، اور حاجیوں نے پانی پینا بھی شروع کر دیا۔ اب وہ پانی کی کمی الحمدللہ مکہ میں ختم ہو گئی۔ اب مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاؤ تو اب تک بورڈ لگے ہوئے ہیں، اب تک نہر زبیدہ، نہر زبیدہ، اب تو سوکھ گئی ہو، اب تو اس پر آ نہیں پانی، پانی زمزم میں اتنا آ گیا کہ سب کے لیے کافی ہے۔ نہر زبیدہ، نہر زبیدہ، اس دور کے اعتبار سے پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے یہاں سے نہر زبیدہ گزر رہی ہے۔ حساب انہوں نے سارا پردے کے پیچھے سے حساب بھیجا، یہ دفتر ہے، یہ دفتر ہے، یہ ہے، اس کا اتنا ہوا ہے۔ تو زبیدہ نے کہا اس کو تو خاموش رہو، اور اپنی بہترین قسم کی اوڑھنی منگوائی خادمہ سے، خوبصورت، اور اوڑھنی کے اندر جو ہے یہ سارے کے سارے دفتر جو ہے یہ رکھے، اور بہترین قسم کی عود کی شیشی منگوائی، بہترین قسم، اور عود ڈالا، اور پھر سارے کا سارا پوٹلا تیار کیا، اور پوٹلا تیار کر کے جو ہے سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتی، تو مجھ سے حساب کتاب مت لینا۔ کچھ پوچھا نہیں۔ یہ تھی عورت کہ اونٹ ڈالا، اور اونٹ ڈال کر بہترین قسم کی اوڑھنی میں سارے جو بھی کاغذات تھے، جو بھی کاپیاں تھی، جو بھی ہے، کچھ پوچھا نہیں، اور کہا سمندر میں ڈال دیا، اور ایک جملہ کہا میں ان سے حساب کتاب نہیں لیتی ہوں، تو مجھ سے حساب کتاب مت لینا۔ غیب سے آواز آئی، جا ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ ہو گیا کام۔ اس لیے کام کرو، آپ اگر نہیں کر سکتے نیت کرو، کم سے کم یہ نیت روزانہ ایک دعا تو مانگ سکتی ہو کہ اللہ تیرا دین تو دنیا میں پھیلا دے، اس میں تو پیسہ لگتا نہیں ہے۔ آپ دودھ دوتے دیتے، آپ جو جنگل میں رہتی ہیں، جنگل میں آپ کا مکان ہے، تو آپ اتنے دعا تو مانگ سکتے ہو کہ اللہ تیرا دین دنیا میں پھیلا دے۔ پتہ نہیں کس بیٹی کی دعا قبول ہو جائے کہ یوسف کے خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ بڑھیا کہتی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے وہ بھی آئی، ارے اماں تو کیوں آئی ہے؟ یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے ہمارا کھڑے ہیں، تو کیا خریدے گی؟ یہ کہ میں سمجھتی ہوں نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں نام تو آئے گا میرا کہ میں بھی کھڑی تھی۔ تو دنیا میں جب پھیلے گا تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ کالڑا کی ایک بہن نے دعا مانگی تھی۔ بھی مکہ جا کے نہر زبیدہ نہیں کھدوا سکتے تو چپکے سے اللہ سے اتنا ایک دعا تو ضرور مانگو کہ اللہم انصر دینک و کتابک، اے اللہ تیرے دین کی تو مدد کر اور تیری کتاب کی تو مدد کر، دین دنیا میں پھیلا دے، تو اللہ کرے گا۔ اس لیے یہ مختصر نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرو۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم تو عمل تو جب کالڑا ہوں کالڑا ہوں تو سوائے آسمان نہ زمین نہ کوئی دیکھا تو نہیں تھا، یہ مت کہو۔ اللہ آپ کا بھی ہے، اللہ ہمارا بھی ہے، رسول آپ کا بھی ہے، رسول ہمارا بھی ہے، مکہ والوں کا بھی اللہ ہے، کالڑا والوں کا بھی اللہ ہے، بمبئی والوں کا بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بمبئی والوں کا اللہ الگ ہے، کالڑا والوں کا الگ ہے، یہ نہیں ہے کہ کالڑا والی عورتوں کا اللہ الگ ہے، یہ نہیں ہے، سب کا اللہ ایک ہے۔ اس اللہ سے اپنا معاملہ کرو، اور کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کو کہو چپکے کہ اللہ تارا دین تو دنیا میں پھیلا دے، بس دھونے اللہ تو ایمان علی دے۔
اتنا کہنے میں پیسہ بھی نہیں لگتا، مشورہ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. پھر جو تدبیر ہوتی ہے وہ تدبیر کرو. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے جو میرے لیے دعا کرتی ہے، اور اس بھائی کے لیے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھو. اور آج آپ لوگوں کو یہ ہدیہ میں دے رہا ہوں، یہ ہدیہ دے رہا ہوں 100 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کی عادت ڈال دو 100 مرتبہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 10 مرتبہ پڑھ لو، پھر 15 مرتبہ پڑھ لو. 24 گھنٹے میں 100 کا کوٹا پورا کرنا ہے، یہ تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. گھاس کاٹتے کاٹتے بھی پڑھ لیا. یہ آپ جو کھیتی باڑی کا کام کرتی ہو نا، اور جو دودھ کا کام کرتی ہو، یہ دودھ اگر آپ ذکر کرتے کرتے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے اور الحمدللہ پڑھتے پڑھتے یہ کھیتی باڑی کا کام کرو گی، اور یہ فصل اگ کر لوگوں کے گھروں پر جائے گی، چاہے ایمان والے ہو چاہے غیر ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا. وہ نور لے کر جائے گی وہ فصل. آپ کے گیہوں نور ایمان کو لے کر بکیں گے، آپ کا یہ دودھ ایمان کا نور لے کر بکیں گے. وہ ایمان کا نور ہے اس میں، دکھائی نہیں دیتا. دکھنے میں یہ ہے کہ دودھ ڈیری میں گیا پیسہ آ گیا، نہیں، یہ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایمان کا نور دیا، سبحان اللہ پڑھا، آپ نے ایمان کا بیج ڈال دیا. جیسے زمین میں بیج ڈالتے ہو نا، پھر فصل اگتی ہے. تو آپ جو بھی سبحان اللہ پڑھو گی، الحمدللہ کہو گی، سورہ اخلاص پڑھو گی، کلمہ پڑھو گی اور کام کرو گی، تو گویا کہ آپ نے ایمان کا بیج ڈال دیا. جہاں پر بھی جس کے گھر میں بھی یہ پہنچے گا اللہ اسے ہدایت دے گا. کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف اناج ڈالتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر اللہ اگاتا ہے. قرآن میں اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں بہت. میں واٹس ایپ کو ہمارا جو سبق چلتا ہے عربی کا، یہ درس قرآن کا، اس میں میں نے مضمون کئی مرتبہ بیان کیے. اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو. یہ جو میں نے وظیفہ بتایا اس وظیفے کو بھی پڑھو. اور جو ہے میری کتاب ہے 26 صورتیں، مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ ہمارے مفتی شفیق صاحب نے مجھے گزشتہ سفر میں کہا تھا کہ ہماری یہاں پر جو ہے جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی پیٹی میں تمہاری 26 صورتیں رکھتے ہیں. مجھے تو اتنا میٹھا لگا، اتنا میٹھا لگا کالڑا ماشاءاللہ. تو ابھی جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ہماری، کچھ نسخے لے کر آیا. میں نے کبھی اب جہاں بچیوں میں چاہیں تقسیم کر دینا. یعنی پہلی مرتبہ سنا میں نے. یہاں دیتے ہوں گے، دوسری جگہ میں دیتے ہوں گے، تو ساری دنیا میں الحمدللہ اللہ نے کتاب پہنچائی ہے. لیکن ان کی زبان سے نکلا تو مجھے تو خوشی ہوئی کہ میری کتاب جو ہے ہدیہ دیتے ہیں بچیوں کو، لو بھی اس کو پڑھنا. اور پڑھنا بہت محنت کی ہے میں نے اس پر، بہت محنت کی ہے. عرفات کے میدان میں بھی ترجمہ کیا ہے. سورہ فتح آپ دیکھنا 26 صورتوں میں سورہ فتح، تو سورہ فتح کا ترجمہ میں نے عرفات میں بھی کیا، اور کچھ رہ گیا تھا مزدلفہ کی رات میں پورا کیا. یہ سورہ فتح جو 26 صورتیں ہیں اس میں سورہ فتح کا دیکھنا کہ سورہ فتح کا ترجمہ کہاں ہوا ہے. عرفات کے میدان میں کیا، بیٹھا ہوا تھا، صحابہ ہمارے قریب میں تھے. اگر میں نے کہا تھوڑا یہ باقی یہ کام کر لوں یار، بیان کرنا ہے، بیان تو بعد میں کریں کہ وہ ترجمہ پورا کیا. پھر کچھ بچ گیا تو مزدلفہ کی رات میں پورا کیا. یہ اس کے اس زمینوں کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام. مایوس مت بنو، مائیں بہنیں تم بہت بڑا کام کر سکتی ہو. دین دنیا میں پھیلے، اس کی دعا مانگنا شروع کرو کہ اللہ ساری دنیا کو تو اسلام دے دے. اس کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ آپ زبیدہ کی طرح نہر زبیدہ نہیں بنا سکتی، لیکن نہر ایمان تو بنا سکتی ہو. یہ بھی تو ایمان کا پانی ہے.
اس نے تو نہر زبیدہ بنائی، اپنا پانی دیا لوگوں کو، آپ جو ہے روحانی پانی دو، نہر ایمان بناؤ، ایمان کی نہر، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مردوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی دین کے کام میں لگو، آپ جو بھی مشغول ہو اس سے ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آتے جاتے سبحان اللہ والحمدللہ دینی مزاج۔ سہارنپور میں نہریں ہوتی ہیں، تو سہارنپور میں کوئی سفر ہوا تھا، سہارنپور سے آ رہے تھے، سوچا کہ بھیا نماز پڑھنی ہے، تو دو آبا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو آبا میں جماعتوں کو بہت چلاؤ، یہ فرماتے تھے۔ دو نہریں ہیں دائیں بائیں، ایک بڑے میاں گٹھر اٹھا کر آ رہے تھے، چچا السلام علیکم، وعلیکم السلام، جو بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا چچا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں گے ہم؟ ہاں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گٹھڑ جو تھا وہ زمین پر ڈالا اور کہا کہ چلو نماز پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا ارے چچا یہ نہر بہری، وضو تو کر لو۔ یہ کہا مومن بغیر وضو کے نہیں رہتا، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ یہ دینی مزاج، مومن بغیر وضو کے نہیں رہتا، پتہ نہیں کب موت آوے، اس لیے جو ہے اپنا جب موت آوے تو وضو کی حالت میں آوے، یہ ہمارا ہتھیار ہے وضو۔ یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں یہ دینی مزاج، یہی دینی مزاج آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ باوضو رہو، دعا، گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو، کھانا پکاؤ، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کھانا پکاوے مہمان کی نیت سے پکاؤ۔ مہمان آئے گا مہمان کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، نیت ہے۔ مردیں گھروں سے نکلے دین کی نیت سے نکلے، عورتیں گھر سے نکلے دین کی نیت سے نکلے۔ جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ اللہ کا راستہ صرف چلا دینا نہیں ہے کہ چلا مجھو تو اللہ نے راستوں سے ان بیجو کو ہے تو اللہ نے راستوں نہ تھا، یہ غلط ہے۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہو، آپ اللہ کے راستے میں، جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہو اللہ کے راستے میں ہو، کسی کا عیادت کرنے جا رہے ہو اللہ کے راستے میں ہو، تعزیت میں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں ہو، جنازے میں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں ہو، یہ سب قسمیں ہیں اللہ کے راستے کی۔ اب چلا کیوں لگواتے ہیں؟ تاکہ ایک ماحول ملے، کم سے کم 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیتا ہے آدمی، تعلیم میں بیٹھ جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ آسان نسخہ ہے یہ، لیکن اللہ کا راستہ سب ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی دو۔ ماشاءاللہ کالڑے آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور ایک کام یہ کرنا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی دعا مانگ لو کہ اللہ تیرے دین کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، مسلمانوں کی ٹھیوں کی حفاظت کر۔ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی کام ہیں، تو اسی سے دین پھیلتا ہے نا۔ جیسے علم العلوم ہے، اب جب بچے پڑھیں گے پھر یہ بڑے ہوں گے، پھر پڑھائیں گے، پھر دوسری کھیپ آئے گی۔ یہ چیزیں یہ ہماری امانتیں ہیں، یہ ہماری پراپرٹیاں ہیں دین کی، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اور ایک دن اللہ ہمیں وہ دکھائے، ایک دن اللہ ہمیں وہ دکھائے کہ ہر کچے پکے مکان میں اللہ اپنا نور پہنچا دے اور اپنا دین اللہ پہنچا دے۔ حضور نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر کچا پکا مکان جو ہے وہ دین سے معمور ہوگا۔ تو جو ہے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے آج کی زبیدہ بنو گی۔ آج اب بہت قصے ہیں، فاطمہ کے قصے ہیں، زبیدہ کے قصے ہیں، یہ قصے ہیں، سب جگہ بیان کرتے کرتے آیا، یہ زبیدہ کے قصہ یہاں بیان کیا، پورے سفر میں کہیں کیا نہیں تھا، اللہ نے یہاں دل میں ڈالا۔
اور کتنا بڑا جملہ کہا کہ اللہ میں کوئی حساب کتاب نہیں لی تھی، تو بھی میرا حساب کتاب مت لینا، میں نے ان کو چھوڑ دیا اور تو بھی ان کو مجھے چھوڑ دینا۔ پیسے بچ گئے تھے، وہ پیسے لے کر آئے کہ آپا یہ پیسے لے لو، اتنی رقم بچ گئی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کافی رقم تھی۔ تو زبیدہ نے جواب دیا یہ بھی اللہ کے راستے میں وہاں مکہ مکرمہ میں غریبوں کے مکان بنا دینا۔ چنانچہ وہ پیسے واپس لے کر گئے اور وہاں حرم میں غریبوں کے لیے جیسے مکانوں کی ضرورت تھی، جس کی جو ضرورت تھی وہ ضرورتوں پر لگا دیے، پیسے نہیں لیے اس نے۔ اور بعض مورخین علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کی مہر کی رقم تھی، بادشاہ کی بیوی تھی نا، تو مہر اتنا دیا تھا، وہ مہر کی رقم کو اس نے وہاں لگا دیا۔ اب آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، ہم نے کہا جی اتنی رقم کا انتظار کرو، لیکن اللہ سے دعا تو مانگنا شروع کرو۔ یہ نہیں مانگنا کہ اللہ بادشاہ نے ہماری شادی کرائے، یہ نہیں، آج سے یہ دعا کرنا شروع کرو کہ اللہ تیرا دین پھیلا دے، بس بن گئی تم بادشاہ کی بیوی، الحمدللہ جنت کی دلہن بن گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ، لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ۔ اللہم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ یا حنان یا منان ادخلنا الجنة من باب الریان۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک ومن جميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل عمل يلهينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا ونعوذ بك من كل ولد يعصينا ونعوذ بك من كل عمل يخزينا یا رب العالمین۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا المن والعطاء
يا سميع الدعاء يا رافع السماء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گاؤں میں جمع کیا ہے اور اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس مدرسے میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان کے جمع ہونے کو تو قبول فرما ان کے جمع ہونے کو قبول فرما پورے کالڑا والوں کو قبول فرما کالڑا کی عورتوں کو قبول فرما کالڑا کے مردوں کو قبول فرما اس زمین کو قبول فرما ایک ایک اینٹ کو قبول فرما ایک ایک ذرے کو قبول فرما اور قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما پورے علاقے کو قبول فرما پوری دنیا کو قبول فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کی بہنیں ہیں جو بیٹھی ہیں اور یہ تیرے نبی کے بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی اور بہن بنایا ہے کہ یہ میرے بھائی تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے تیرے نبی کی بہنیں جمع ہوئی ہیں تیرے ساتھ جو صحابہ تھے نبی کے ان کے روحانی بیٹے بیٹیاں جمع ہوئی ہیں اے اللہ اس جمع ہونے کو تو قبول فرما کالڑا میں فرشتے ہی فرشتے ہیں آسمانوں تک یہ فرشتے ہیں اے کالڑا کے اس مجلس کے فرشتوں اے کالڑا کے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو اے اللہ ہم نے گناہ بہت کیے ہمارا ظاہر بھی گندا ہے ہمارا باطن بھی گندا ہے ہماری راتیں بھی گندی ہیں ہماری زبانیں بھی گندی ہیں ہمارے دن بھی گندے اے اللہ ہمارے رمضان بھی گندے ہمارے ہر چیز گندی ہے مگر تو کریم ہے اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے ہمیں زہد کا لباس پہنا دے عافیت کا لباس پہنا دے یسر کا لباس پہنا دے
ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بہویں، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بہنیں، اے اللہ یہاں گاؤں میں رہتی ہیں اور جنگلوں میں ان کے مکان ہیں، لوگوں سے دور ہیں، لیکن اے اللہ ان کو تجھ سے بھی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر لے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بھی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں اور دنیا میں جہاں بھی ہماری یہ آواز پہنچے اور یہ دعا پہنچے، ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ مصطفین الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آب پاشی فرما۔ اے اللہ ہمارے سفروں کو بہت آسان فرما، جو ہوا تو اسے قبول فرما، آئندہ جو ہونے والا ہے اس میں برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیری ہدایت پہنچا دے۔ جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تو ایمان اور اسلام کو پہنچا دے۔ جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں ایمان اور اسلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور داخل فرما دے۔ جب لوگ کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ جراثیم پھیلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ جب ہواؤں کے ساتھ کورونا وائرس پھیل سکتا ہے تو ہواؤں کے ساتھ تقویٰ بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ قرآن کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ نماز کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ سبحان اللہ کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ ان ہواؤں کے ساتھ تو ایمان کے نور کو پھیلا دے اور ایمان کی چادروں کو بچھا دے۔ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے، تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور پوری بستی کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھنا، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔